بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سیشن میں ہم ہومیوپیتھک کے اندر ہیمورائڈ جس کو پائلز کہا جاتا ہے، اس کی اقسام کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے، اور پھر اس کے ساتھ اس کے پرہیز کے لیے کون کون سی چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہیمورائڈ باڈی کے اندر اس کا پوائنٹ کون سا ہے، کہاں پہ یہ واقع ہوتی ہے۔ آپ تمام ڈاکٹر صاحبان اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ خوراک انسان کے منہ سے ہوتے ہوئے اسٹامک کے اندر آتی ہے اور پھر وہاں سے سیمولیٹ ہو کر آہستہ آہستہ انتڑیوں سے گزر کر یہ ریکٹم کے اندر آتی ہے، اور پھر سب سے آخری حصہ اینس جو ہے وہاں سے یہ باہر خارج ہوتی ہے۔ اس سارے پروسیس کو جو نظام ہے اس کو ڈائجسٹو سسٹم کہا جاتا ہے۔ تو اس میں آئے دن پرابلم آتی ہے ہیمورائڈ کی، پائلز کی۔ تو عام طور پر پائلز کو دو حصوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے، یا دو اس کی اقسام سمجھی جاتی ہیں۔ یہ دونوں اقسام طب کے اندر اور ایلوپیتھی کے اندر اس کو کچھ اہمیت ہے، لیکن ہومیوپیتھی کے اندر ان دونوں اقسام کی جو الگ الگ کیٹیگری ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نمبر ایک اس کو کہا جاتا ہے کہ بادی بواسیر، اور دوسرے نمبر پر خونی بواسیر۔ بادی بواسیر اور خونی بواسیر یہ دونوں کی الگ الگ سے ہسٹری ہے اور دونوں کا الگ الگ سے علاج ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہوتی کیوں ہے۔ اس میں کوئی ایج فیکٹر نہیں، یہ انسان کی زندگی میں بچپنے میں بھی ہو سکتی ہے، لڑکپن میں بھی ہو سکتی ہے، جوانی میں بھی ہو سکتی ہے، اور بڑھاپے کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب یہ مرض لاحق ہوتا ہے تو اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا اس کا سبب تو یہ ہوتا ہے، نمبر ایک، ناقص غذا۔ باسی بوسیدہ غذا کا استعمال کرنا، یا بلا وجہ ہی اپنے اسٹامک پر بوجھ دیتے چلے جانا، اس کی مین جو علامت بنتی ہے وہ بد پرہیزی، دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ ناقص غذا اور بد پرہیزی۔ دوسرا جو اس کا بڑا سبب بنتا ہے وہ ہے گوشت خوری یا نشہ آور اشیاء کا استعمال۔ دوسری بڑی وجہ اس کی یہ نشہ آور چیزیں اور گوشت خوری ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اس کی جو علامت ہے، تیسرے نمبر پر جو اس کا سبب ہے وہ ہے کہ جگر کے پرابلم کا پیدا ہو جانا، جگر کی خرابی۔ اس میں سمپل یرکان بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے آگے جو کیٹیگری ہے ہیپاٹائٹس کے اندر اے بی سی، وہ بھی اس کے اسباب ہو سکتے ہیں۔ اور چوتھی اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ ہے معدے کی خشکی، اور پانچویں نمبر پر اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ ہے ایلوپیتھک میڈیسن کا استعمال۔ یہ اس کی 5 وجوہات ہیں، 5 اسباب ہیں جن کی وجہ سے یہ پائلز کا مسئلہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ 5 اسباب جو ہیں ان کا الگ الگ سے ہم نے علاج کرنا ہے۔ نمبر ایک جو ناقص غذا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس جو میڈیسن آتی ہیں یہ 5 میڈیسن ہیں۔ نمبر ایک ایلوز، نمبر 2 اینٹم کراؤڈ، نمبر 3 ایسڈ نائٹریک، نمبر 4 پکرک ایسڈ، اور نمبر 5 ہے نکسوا میکا۔
یہ ناقص غذا کی وجہ سے جو پائلز آنے والی ہیمورائڈ پیدا ہوتی ہے، یہ اس کے لیے 5 میڈیسن ہے۔ اور نمبر 2 جو گوشت خوری اور نشہ آور کے لیے چیزیں ہیں، ان میں 3 میڈیسن مین ہیں۔ نمبر 1 یہی ہے نکسوامی کا، نمبر 2 لائکو، اور نمبر 3 ہے اس کے لیے روبینیا۔ یہ نمبر 2 جو ہے یہ اس کے لیے میڈیسن ہے ہمارے پاس۔ یہ جو جگر کی خرابی ہے اس کے لیے ہمارے پاس 4 بڑی میڈیسن ہیں۔ نمبر 1 چیلیڈونیم، نمبر 2 کارڈس، نمبر 3 اس کے لیے نکس ہے، اور نمبر 4 اس کے لیے اولینڈرا کیوں ادا کرتے ہیں۔ اور یہ نمبر 4 پہ جو ہے معدے کی خشکی، اس کے لیے ہمارے پاس جو میڈیسن ہے، نمبر 1 برایونیا، نمبر 2 آرسینک ایلبم، اور نمبر 3 پائیونیا۔ یہ اس کے لیے 3 میڈیسن ہیں۔ اور نمبر 5 پہ ہمارے پاس ہے ایلوپیتھک میڈیسن کی بلا وجہ جو دھڑا دھڑا ہم استعمال کرتے ہیں اس کی۔ اب اس کے لیے بھی 3 گروپ ہیں۔ اگر اینٹی بائیوٹک ہے تو اس کے لیے نکسوامیک ہے، اور اگر پین کلر ہے اس کے لیے کالی کارب۔ یہ 5 اسباب جو پیدا ہوتی ہیں جسم کے اندر، تو اس کو پائلز کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، اور پائلز کے علاج کے لیے ہم نے ان 5 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مریض پر محنت کر کے ان سب میڈیسنس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے مریض کی وجہ کیا ہے، اور اس وجہ کے لیے کون سی میڈیسن ہے اور کس کو کس وقت ہم نے استعمال کرنا ہے۔ اب جب مریض آتا ہے ہمارے پاس کہ مجھے پائلز کا مسئلہ ہے، ہیمورائڈ کا مسئلہ ہے، تو ہم نے سب سے پہلے جو اس کو دیکھنا ہے اس کا نام، اس کی ایج کو اور اس کی ویٹ کو، یہ 3 چیزیں ہم نے اس کی نوٹ کرنی ہیں۔ اس کا نام، اس کی عمر اور اس کا ویٹ، جب یہ 3 چیزیں آ جائیں گی پھر اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے اپنے کاغذ پیپر پہ یا اپنے مائنڈ سیٹ اب میں یہ چیزیں رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے لکھنا ہے کہ بواسیر، آگے اس سے پوچھنا کہ کتنے عرصے سے ہے، جو عرصہ دے وہ بھی ہم نے نوٹ کر لینا ہے۔ نمبر 2 جلن، نمبر 3 درد، نمبر 4 اس کی خارش، نمبر 5 قبض، نمبر 6 ہم نے دیکھنا ہے کہ موقع، نمبر 7 ہم نے دیکھنا ہے اس کے موقع کے بعد خون۔ اب یہ 7 چیزیں جب ہم اپنے پیشنٹ سے لیں گے تو اس کا علاج کرنے کے اندر میں بہت ساری آسانی پیدا ہو جائے گی۔ سب سے پہلے ہم نے یہ اس سے سوال کرنے ہیں، جو وہ آپ کو چیز کہے ہم نے اس کے سامنے عرصہ اس نے بتا دیا جی 2 سال سے ہے۔ نمبر 2 وہ کہتا ہے جلن نہیں ہے، کہتا ہے کہ درد ہے، پھر کہتا ہے جی خارش نہیں ہے، قبض ہے، موقع کوئی نہیں ہے جی بلڈ آتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں تو اس کے پاس نہیں ہیں، جو چیز اس نے آپ کو دی ہے آپ اس کو ٹک کر کے یس کر دیں، جو نہیں اس کے اندر آپ کراس لگا دیں کہ اس کو یہ پرابلم نہیں ہے۔ اب ہم نے اس کی جو صورتحال سامنے آئے گی اس کے مطابق ہم نے اس کا علاج کرنا ہے۔ عام طور پر جو تقریباً سارے ہومیوپیتھک ڈاکٹر صاحبان کی جو کلیئر کٹ رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر مریض کو سلفر 30 میں یا 200 میں یا 1 میں آپ دے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ نکس کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ تو ہوگی کامن سینس، ہمارا کامن سینس ہے، کیوں کہ ہر آدمی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مسالہ جات استعمال کر رہا ہے، پائزن اس کے اندر جا رہا ہے، سلفر اس کی باڈی کے اندر اس کا لیول اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، تو وہ اس کو سلفر آپ دے دیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، نکس دے دیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ کہہ رہا ہے کہ جلن ہے، جلن، اب اس کی 4 قسمیں ہیں جلن کی۔ نمبر 1 وہ کہتا ہے کہ جلن ہوتی ہے جیسے لوہے کی کوئی چیز گرم کر کے اس کی مقد کے اندر رکھی جا چکی ہے یا مقد کے اندر وہ محسوس کرتا ہے، بہت زیادہ جلن ہے، جیسے کوئی سلائی کوئی پیس لوہے کا گرم کر کے اس کی جگہ پہ رکھ دی ہے، تو ایسے جلن جب ہوگی تو اس کے لیے ہم کالی کارب کو استعمال کریں گے، کالی کارب۔
اب کالی کارب کی جلن کے اندر بے چینی نہیں، جب اسی طرح کی اس کو جلن ہوگی اور اس کے ساتھ بے چینی ہوگی تو پھر وہ یہاں سے نکل کر مریض چلا جائے گا آرسینک ایلبم میں، پھر وہ آرسینک ایلبم دیں گے۔ کیوں؟ کالی کارب کے اندر جلن ہے لیکن بے چینی نہیں، آرسینک ایلبم کے اندر جلن ہے اور اس کے اندر بے چینی بھی ساتھ ہے۔ اب دیکھنا کہ دوسری چیز ہمارے پاس ہے درد، کہ درد کب ہوتی ہے؟ پخانہ کرنے کے بعد ہوتی ہے، پخانے کے دوران ہوتی ہے، یا پخانہ کرنے کے بعد آدھ گھنٹہ رہتی ہے، سارا دن رہتی ہے، یا 24 گھنٹے رہتی ہے، یہ ہم نے دیکھنا اس کو۔ اگر وہ کہتا ہے کہ درد ہوتی ہے صرف مجھے اس وقت جب میں پخانہ کرتا ہوں، اینس سے جب فضلہ خارج ہوتا ہے تو اس کے بعد مجھے درد ہوتی ہے، تو چند منٹوں کے لیے ہوتی ہے، تو چند منٹوں کے لیے اگر درد ہوتی ہے تو آپ اس کو ایسکیولس ہپ دیں گے۔ ایسکیولس ہپ کی جو درد ہے اس کی عام یہ سمجھ لیں کہ ہپ کہتے ہیں، یہ کمر کو ہپ کہتے ہیں انگلش میں، تو ایسکیولس ہپ کا مطلب یہ ہے کہ جو پائلز کے اندر درد ہو پخانہ کرنے کے بعد اور مریض کہے کہ میری کمر میں بھی درد ہوتی ہے، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ پخانہ کرنے کے بعد جب درد ہوگی تو اس کے لیے ایسکیولس ہپ کو ہم استعمال کریں گے۔ دوسرا یہ کہ درد سارا دن رہتی ہے۔ اب درد کی پھر آگے 3 کیٹاگری ہیں۔ ایک درد یہ ہے کہ وہ جس طرح ڈنگ لگتا ہے، چبھن محسوس ہوتی ہے، اچانک سے چبھن ہو گئی ہے، تو ایسی چبھن والی درد کے لیے، ڈنگ والی درد کے لیے آپ جانتے ہیں کہ ایپس میلیفیکا جو میڈیسن ہے وہ آپ استعمال کروائیں گے۔ اور اگر وہ درد 2-4 گھنٹے مسلسل رہتی ہے تو اس کے لیے رٹینیا دوائی ہے کہ مریض آرام سے بیٹھ ہی نہیں سکتا، وہ بیٹھا ہے آپ کے پاس اسٹول پہ آ کے، کبھی وہ اس طرح کرتا ہے، کبھی وہ اس طرح، وہ آرام لینا چاہتا ہے لیکن اس کو آرام نہیں ملتا۔ ایسے مریض کے لیے آپ رٹینیا میڈیسن ہے جو آپ درد کے لیے استعمال کریں گے۔ دوسرا درد ہے کہ ہتھوڑے کی طرح درد ہو رہی ہے، جب ہتھوڑے کی طرح درد ہوگی دورے کی صورت میں تو اس کے لیے آپ بیلا ڈونا کو استعمال کریں گے 1 ml میں یا 200 میں، ہر گھنٹے کے بعد بھی دے سکتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ مریض جو ہے وہ درد سے خلاصی حاصل کرے گا۔ نمبر 4 پہ ہے خارش۔ مریض کہتا ہے جی میرے پخانے والی جگہ پہ خارش ہوتی ہے، اور خارش اگر پخانہ کرنے کے بعد ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اس کو قبض نہیں ہے تو ایسی خارش کے لیے آپ ایلوز بھی استعمال کر سکتے ہیں، ایسکیولس ہپ کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اسی خارش کے اندر آپ رٹینیا کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہ خارش جو ہے یہ ہوتی ہے اس کی مقد کے اندر کیوں ہوتی ہے؟ کہ یہ جو اس کا فضلہ آ رہا ہے اس فضلے کے اندر یا تو صفرا مادہ زیادہ ہے اس کی وجہ سے، یا اس کی جسمانی جو تکلیف ہے اس کی وجہ سے خارش ہو رہی ہے، تو خارش کے لیے آپ سلفر کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سلفر کی خارش کے ساتھ ساتھ یہ مد نظر رکھنا ہوگا کہ ایسے مریض کے پاؤں کے اندر وہ جلن بھی ہوتی ہے تو اس آدمی کو آپ سلفر دیں گے تو اس کی خارش جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آگے کہ خارش کیسی محسوس ہوتی ہے؟ اگر تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرے پخانے والی جگہ میں پخانہ کرنے کے بعد یا عام حالت میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی لکڑی کے تن کے چھوٹے چھوٹے باریک میری مقد کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو وہ بار بار مجھے پریشان کرتے تو مجھے خارش کرنا پڑتی ہے۔ اگر لکڑی کی وہ تنکے یا لڑکی کے پیس جو محسوس ہوتے ہیں تو ایسے مریض کے لیے آپ ایسکیولس کو استعمال کریں گے تو وہ انشاءاللہ احساس بھی ختم ہو جائے گا اور خارش بھی اس کی ختم ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہ مریض کہتا ہے ایسے جیسے شیشے کے ٹکڑے رکھے ہوئے، اگر شیشے کے ٹکڑے وہ محسوس کرے کہ یہاں پہ ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے شیشے کے ٹکڑے رکھے ہوئے، تو اس کے لیے ڈایاسکوریا آپ استعمال کریں گے تو وہ انشاءاللہ اس کو افاقہ ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ خارش ہوتی ہے تو خارشیں مریض کرتا ہے اپنی اس جگہ پر تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ہاتھ کے ساتھ اگر وہ خارش کرے اس کو وہاں پہ کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تو یہ میڈیسن آپ استعمال کریں۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے میں خارش کرتا ہوں میرا ہاتھ بھی ٹچ نہیں ہو سکتا، اتنی مجھے تکلیف ہوتی ہے، حساسیت اتنی زیادہ ہے، وہاں پہ سویلنگ اتنی زیادہ کہ میرا کپڑا بھی لگے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، میرا ہاتھ بھی اس کو لگے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہیپر سلفیورکم جو میڈیسن ہے یہ ایسی خارش کو بہت جلد اور انفیکشن کو بھی بہت جلد کنٹرول کر لیتی ہے۔ اگلی چیز ہے ہمارے پاس قبض۔ کانسٹیپیشن جو ہے یہ اس کے بھی بہت سارے اسباب ہیں، عورتوں میں بھی ہوتی ہے، بچوں میں بھی ہوتی ہے، اور بڑے آدمیوں میں بھی ہو جاتی ہے۔ عام طور پر جو قبض کے شکار لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ گوشت خور ہوتے ہیں یا سفر کرنے والے ہوتے ہیں یا زیادہ اپنی سیٹ پر بیٹھ کے کام کرنے والے جیسے ڈاکٹر صاحبان ہوتے ہیں، وکلاء ہیں، جج صاحبان ہیں یا دیگر جو ڈیوٹی پرسن آدمی ہیں، ان کو چونکہ معاملہ یہ اس قسم کا ہوتا ہے
کہ زیادہ دیر بیٹھنا بھی پڑتا ہے، کھانے پینے میں بھی آگا پیچھا ہوتا ہے اور پانی بھی وہ کم پی سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو قبض کا عارضہ ہوتا ہے۔ تو قبض اگر سخت ہے، پخانہ بہت زیادہ سدھا بن کے آتا ہے، تو اس میں آپ بڑے سدھے کے لیے گرے فائٹس بھی استعمال کر سکتے ہیں اور برائے اونیا بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر پخانہ مینگنوں کی صورت میں آتا ہے، کٹ کٹ کے آتا ہے اور اس کے ساتھ بواسیر ہو جاتی ہے، تو ایسے مردوں کے لیے آپ کاربو ویجیٹیبل مردوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور عورتوں میں، لیکن بچوں میں اگر پرابلم ہے تو پھر مگنیشیا میور اور نیٹرم میور، یہ 2 میڈیسن ہیں جو بچوں کی قبض کے اندر استعمال ہو سکتی ہیں، اور بچوں کو بھی اس قبض کی وجہ سے والدین اکثر آ کے شکایت کرتے ہیں کہ بچے کو شاید بواسیر ہو گئی ہے، یہ بچہ اس پرابلم کے اندر چلا گیا، تو اس کی قبض کے لیے آپ برائے اونیا بھی استعمال کر سکتے ہیں، نیٹرم میور بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مگنیشیا میور بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بڑے آدمیوں کے اندر آپ جو ہے وہ کاربوویج کو بھی استعمال کریں اور ناکسوا میکا کو بھی استعمال کریں۔ آگے ہے جی 6 نمبر پہ ہمارے وارڈس، موقع۔ ان کی بیسیکلی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ جو اینس کا رنگ ہے اس کے اندر کچھ ایسے ٹیشو ہوتے ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پخانے کے اختتام پر قدرت کا نظام ہے کہ جب پخانہ آنا بند ہو جاتا ہے تو وہ ایسے سمٹتے ہیں کہ باقی جو فضلہ ہوتا ہے یا اس کی کوئی رطوبت ہوتی ہے وہ واپس جو ہے نا وہ ریکٹم کے اندر چلی جاتی ہے، اور وہ جو رنگ ہے، رنگ کے اوپر چھوٹے چھوٹے جو ٹیشو بنے ہوتے ہیں، سیلز ہوتے ہیں، وہاں پہ خارش کی وجہ سے یا قبض کی وجہ سے یا کسی اور پرابلم کی وجہ سے جب اس میں سختی آتی ہے تو رگڑ کھانے کے ساتھ ساتھ اس کے موقع بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ موقع اینس کے اندر ہوتے ہیں اور کچھ باہر والے رنگ پر ہوتے ہیں۔ اب یہ موقع جو اندر ہوتے ہیں ان کے لیے جب بچہ یا آدمی پخانہ کرتا ہے تو وہ پخانے کے ساتھ ہی موقع باہر آ جاتے ہیں، وہ نرم ہوتے ہیں انگور کے گچھے کی طرح، تو پخانہ کرنے کے بعد وہ خود اوپر چلے جاتے ہیں۔ ایسے مریض کو ہم ایلوز میڈیسن استعمال کروائیں گے تو وہ انشاءاللہ جو اس کے وارڈس ہیں وہ آہستہ آہستہ شلنگ ہو کر ختم ہو جائیں گے، وہ گر جائیں گے۔ دوسرے موقع ہیں جو اینس کے باہر ہوتے ہیں اور وہ موٹے اور ہارڈ ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں۔ جو موقع سخت ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کلکیریا فلور بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ اس میڈیسن کو گرے فائٹس بھی اگر آپ استعمال کریں ایسے مریض کو کلکیریا فلور کے ساتھ، تو وہ موقع کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جو پخانہ کرنے کے بعد باہر رہتے ہیں اور مریض کو بڑی تکلیف دیتے ہیں، باسوائے بیرونی پریشر کے دباؤ کے وہ واپس ریکٹم کے اندر نہیں جاتے، تو ایسے موقعوں کے لیے اگر آپ سلفر کو پراپر یوز کروائیں گے تو وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ تیسری چیز ہے موقع کے لیے کہ موقع چپٹے ہوتے ہیں، جس طرح گوبھی کا پھول ہوتا ہے، اس طرح کے جب وہ موقع مقد کے سائڈوں پہ ہوتے ہیں تو ان موقعوں سے کچھ رطوبت بھی لیسدار نکلتی ہے۔ تو ایسی اگر کنڈیشن ہو کہ مریض کے اندر گائنوریا کیا سوزاک کا مسئلہ ملے یا اس کی باڈی کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ تھوجا کا مریض ہے، تو آپ اس کو تھوجا 30 میں پراپر استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ اس کے وہ موقع جو ہیں وہ وہاں پہ سے ختم ہو جائیں گے۔ آگے ہے جی نمبر 7 ہمارے پاس بلڈ، کہ پائلز کے پیشنٹ کو اکثر بلڈ کی شکایت ہوتی ہے کہ وہ بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بلڈ آنے کے بھی 3 درجے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مریض آ کے شکایت کرتا ہے کہ جی میں جب پخانہ کرتا ہوں تو پخانہ آنے سے پہلے بہت زیادہ بلڈ میرا لیک ہوتا ہے، اور وہ جو بلڈ لیک ہوتا ہے وہ ریڈ ہوتا ہے اور انتہائی پریشر کے ساتھ آتا ہے، جیسے کہ کسی جانور کو ذبح کر دیا گیا۔ جب وہ کہتا ہے جی میں نے اپنے پارٹ کو دیکھا ہے تو بہت زیادہ خون، اور میں خود ڈر گیا کہ اتنا زیادہ خون کہاں سے آ گیا، اور اس کے بلڈ آنے کی اس کی کوئی تکلیف نہیں، نہ برننگ ہے، نہ پین ہے، نہ ایچنگ ہے، نہ سویلنگ ہے، نہ سوزش ہے، نہ کوئی معاملہ ہے، بس کہتا ہے جی یہ بلڈ آنا شروع ہو گیا۔ ایسے مریض کے لیے فاسفورس 30 طاقت میں اگر آپ استعمال کروائیں کہ جس کو کوئی پرابلم نہیں پائلز کے اندر، صرف بلڈ آ رہا ہے، قبض بھی نہیں ہے، بلڈ آ گیا ہے، تو ایسے مریض کو فاسفورس اگر آپ استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ اس کی بلیڈنگ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اگر بلیڈنگ ہے لیکن اس کا کلر جو ہے وہ بلیک ہے یا اس سے سمیل آئی ہے یا وہ چڑچڑوں کی صورت میں آیا ہے، تو ایسے مریض کے لیے ہم اس کو ہیمامیلس میڈیسن استعمال کروائیں گے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ میلیفولیم میڈیسن سے اتنا بلڈ آتا ہے کہ مریض حیران خود ہو جاتا ہے۔ فاسفورس میں بھی آتا ہے، میلیفولیم میں بھی آتا ہے۔ میلیفولیم کا بلڈ جو ہے وہ تھوڑا سا گاڑھا ہوتا ہے، جیسے جمع ہوا خون ہوتا ہے، لیکن ہوتا وہ سرخ کنڈیشن میں ہی ہے۔ ایسے مریض کے لیے ہم میلیفولیم میڈیسن کو استعمال کریں گے۔
آگے ہے کہ جی خون جو ہے وہ پخانے کے ساتھ مکس ہو کر آتا ہے، جو اس کے ساتھ مکس ہو کے آیا اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو پائلز ہے لیکن اس کے اینس کے اندر نہیں، ریکٹم کے اندر نہیں، اس سے جو پیچھے اس کی بڑی آنت ہے پخانے والی اس کے اندر انفیکشن ہو گئی ہے، وہاں پہ وہ کوئی تبدیلی آ گئی ہے جس وجہ سے اس کے پخانے کے ساتھ وہ خون مکس ہو کے آ رہا ہے، تو آپ اس کو اینٹیمونیم کراؤڈ استعمال کروائیں گے یا اس کو نقص و میکا استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ اس کا بلڈ پخانے کے ساتھ مل کر نہیں آئے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ بلڈ آیا ہے لیکن بہت زیادہ کمزوری ہونا شروع ہو گئی، بلیڈنگ کے بعد ویکنس آ گئی ہے، اس کا WBC بہت ریٹ ڈاؤن ہو گیا ہے، وہ 6 پوائنٹ پہ چلا گیا ہے یا 0.55 پہ چلا گیا ہے، تو ہم اس کو پورا کرنے کے لیے چائنا میڈیسن ہے، چائنا آف جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ اس کی خون کی کمی بھی پوری ہو جائے گی اور اس کی صحت بھی ہے وہ جو بحال ہو جائے گی۔ ایک اور بات ہے کہ اکثر مریض یہ کہتے ہیں کہ جی جب ہم پخانہ کر لیتے تو پخانہ کرنے کے بعد بھی ہماری جو پخانے کی جگہ ہے، اینس کی جو جگہ ہے، وہاں پہ نمی محسوس ہوتی ہے کہ جہاں پہ کوئی پانی آ گیا یا کوئی رطوبت آ گئی یا ریشہ آ گیا، گیلی جگہ رہتی ہے اور اکثر لوگ اس سے پریشان ہوتے ہیں، وہ یا تو انڈر ویئر استعمال کرتے ہیں یا پینٹ کے اندر وہ اپنا کو پیڈ یا کاٹن وغیرہ رکھ کے اپنا وقت گزارتے ہیں، تو ایسے مریضوں کے لیے پائیونیا میڈیسن ہے کہ جو ریکٹم کے اندر پخانے کے بعد یا عام حالت میں کوئی رطوبت رستی رہتی ہے جس کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، تو ایسے مریض کے لیے پائیونیا میڈیسن جو ہے اس کو ہم استعمال کریں گے۔ اگر پائلز کا مسئلہ آ گیا ہے عورت کو دوران پریگننسی کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے اور بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس کو یہ پرابلم آ گیا یا بچہ پیدا ہونے کے بعد آفٹر ڈیلیوری اس کو ہیمورائڈ کا پائلز کا مسئلہ آ گیا، بلیڈنگ شروع ہو گئی، تو اس کے لیے سب سے بڑی میڈیسن جو عورتوں کے لیے ہے وہ ہے کالنسونیا۔ کالنسونیا میڈیسن آفٹر ڈیلیوری اور بیفور ڈیلیوری اگر آپ اس کو استعمال کروائیں گے 30 طاقت میں یا Q طاقت میں تو انشاءاللہ عورتوں کو حمل کے دوران یہ پرابلم پیدا نہیں ہوگا، وہ آہستگی آہستگی سے اپنے اس پرابلم کو دور کر لیں گے کالنسونیا کے استعمال سے۔ یہ تھا کچھ ہیمورائڈ کے حوالے سے، پائلز کے حوالے سے جو میڈیسن استعمال ہوتی ہیں، جو اس کے اسباب ہیں، جو اس کا علاج ہے، اس کا ٹریٹمنٹ ہے، اور جہاں تک اس کے پرہیز کا تعلق ہے تو اس کو سب سے پہلی بات تو یہ کہیں کہ کھانا بر وقت آپ کھائیں اور اپنے کھانے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جو سبزیاں تازہ بطور سلاد ان کو استعمال کریں، دودھ کا استعمال زیادہ کریں، بازاری کھانوں سے اوائڈ کریں، اپنی جو لائف سٹائل ہے اس کو انتہائی سادہ رکھیں تو انشاءاللہ یہ ہیمورائڈ جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ یہ یقیناً بد پرہیزی کا سب سے بڑا مرض ہے کہ جو انسان بد پرہیزی اپنی زندگی میں کرتا ہے یا اپنے دین سے دور رہتا ہے، دین کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، تو یہ مرض ان ایسے لوگوں کو لاحق ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ پائلز کے حوالے سے تھا جو میرے ذمہ تھا، اللہ مجھے بھی اور آپ کو صحیح معلوم۔ جی ڈاکٹر صاحب کچھ مریضوں کو نا موقعوں کے ساتھ ہاں جی بلڈ آنے کے ساتھ زخم بن جاتا ہے، چیرے، ہاں اگر ایسی صورتحال ہے تو اگر چیروں کے لیے 3 میڈیسن ہیں۔ ایک تو ہے پیٹرولیم۔ پیٹرولیم میں یہ ہے کہ اینس جو ہے اس کا آخری حصہ جو ہے پخانے کو خارج کرنے والا، وہاں پہ اگر کٹ لگ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو اس کے لیے آپ پیٹرولیم کو استعمال کریں، لیکن پیٹرولیم میں خارش موجود ہوگی۔ دوسری دوائی ہے اس کے لیے گرے فائٹس، کہ اگر اس میں کٹ لگتے ہیں، زخم بنتے ہیں لیکن اس کی کوئی اس کو تکلیف نہیں ہے، بس وہ اتنی تکلیف ہے کہ پخانہ کرتے وقت وہ کٹ اور زیادہ گہرے ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے آپ گرے فائٹس کو استعمال کریں گے تو وہ اس کے جو گہرے زخم بنے ہیں یا وہاں پہ کٹ آئے ہیں تو وہ انشاءاللہ اس سے دور ہو جائیں گے۔ تیسری ٹوٹکا میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، وہ 2 جو میرے تجربے میں ہیں، کیونکہ آپ میرے بھائی ہیں، میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اس چیز کو۔ جن لوگوں کو وارٹس ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی سویلنگ آ جاتی ہے، درد ہوتی ہے، ٹچ کرنے سے پرابلم ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو آپ 1 لوٹا پانی گرم کروائیں، کم از کم 200 گرام نمک سوڈیم کلورائڈ جو ہے اس کے اندر ڈالیں، پانی کو اچھی طرح ابالا دے لیں، اس کے بعد اس کے ساتھ جتنا وہ مریض پانی گرم برداشت کر سکے اس کے ساتھ وہ استنجا کرے، اس کے بعد سرسوں کا تیل اس کو اچھی طرح ٹچ کر کے تر کر دے تو انشاءاللہ اس کے وارٹس اس کو پرابلم نہیں دیں گے۔ تیسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے، کانچ نکلتی ہے کہ بعض لوگوں کو پائلز کی وجہ سے کانچ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، تو کانچ نکلنے کے لیے 3 بڑی میڈیسن ہیں۔ ایک اگنیشیا، کہ جو لوگ کسی پریشانی کی وجہ سے، غم کی وجہ سے اس مرض کے اندر جاتے ہیں اور ان کی کانچ نکل آتی ہے تو ان کے لیے اگنیشیا بہت اچھی میڈیسن ہے۔ نمبر 2 ہے پوڈوفائلم۔ پوڈوفائلم ایسی کانچ جو نکل کے بالکل الٹی ہو جاتی ہے،
وہ جو اینس کا رنگ ہے وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے اندر والے گوشت کو سہارا نہیں دے سکتا، تو مریض پخانے کے لیے زور لگاتا ہے تو اس کے ساتھ پخانا بھی آتا ہے اور اس کی کانچ باہر نکل آتی ہے، اور اس کانچ کو پھر بیرونی دباؤ سے دبا کے اس کو اندر کرنا پڑتا ہے۔ ایسے مریضوں کے لیے پوڈوفائلم میڈیسن جو بہت اچھا کام کرتی ہے کانچ کو اندر کنٹرول کرنے میں، اور کلکیریا فلور تو سبھی میں کام کرے گی۔ بایو کیمک میں جتنے بھی کیس ہیں پائلز کے، تو کلکیریا فلور اگر آپ اس کو استعمال کروائیں گے تو وہ ہر چیز کو شلنک کرے گی، وارٹس کو بھی، اینس کی سوزش کو بھی، ریکٹم کی جو انفیکشن ہے اس کو بھی، وہ سارے معاملے کے لیے بایو کیمک کے اندر کلکیریا فلور بہت اچھی میڈیسن ہے جو ان کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر مریض کے موقع بہت زیادہ ہیں، دبانے سے بھی وہ اندر نہیں جاتے یا عورت بیٹھتی ہے کام کاج کے لیے باہر نکل آتے ہیں، تو ایسی مریضوں کے لیے یا ایسے مریض کو آپ رات کو آلو ایک آدھ لے کے ابال لیں اچھی طرح، اس کے اندر آپ تیل جو ہے وہ زیتون کا ڈال لیں یا مکھن اس کے اندر ڈالیں، اور اس کے وہ ایک لیکوڈ بن جائے گا آپ کے پاس، وہ لبری جی بن جائے گی، تو آپ اس کو اگر موقعوں کے اوپر رکھ کر رات کو باندھ دیتے ہیں تو صبح دم وہ آٹومیٹکلی شلنگ ہو کے اپنی جگہ پہ واپس چلے جائیں گے۔ تو جی اور کوئی مسئلہ؟